اگر کہیں سے کوئی سڑک ٹوٹ رہی ہے کوئی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹوٹنے دو. ہے ہمارے پاس شہرداری, اس کا ناجائز استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے. ایک ریزنیبل سٹیزن ہونے کے ناطے ہم اس چیز کے سے آگاہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے اسٹریٹ لائٹ کا. تو اگر ہم اسے توڑ رہے ہیں تو ہم میونسپل کمیٹی کی چیز نہیں توڑ رہے, ہم اپنی ذاتی چیز توڑ رہے ہیں. ہمیں اسی چیز کو جس دن ہم نے فالو کر لیا, بالخصوص تو ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں. 90% جو منکیرا کی عوام ہے, جو شہری ہیں یہاں کے, انہیں اپنے شہری ہونے کے حوالے سے انہیں اپنے حقوق سے آگاہی ہی نہیں ہے, کیونکہ اتنی مائنر آپ نے اس کو کہا ہے کہ سننے میں آ رہا ہے. یعنی دیکھیں کہ ابھی تک آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہو کہ آپ کو اتنا پتا, آپ کو صرف سننے میں اور جو تیسرے نمبر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں اور سارا دن وہ ایسے ہی خبریں چلا کے اپنے کاپی پیسٹ کرتے ہیں, تو ان کو نہ صحافی آپ گن سکتے ہیں نہ رپورٹر گن سکتے ہیں. السلام علیکم دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں ایسن اسٹوڈیو. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور سب سے بڑی بات ہے وہ میرے پسندیدہ شخصیت ہیں اور میں ان کو فالو کرتا ہوں. جی ہاں, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ صدر پریس کلب منکیرا طارق اقبال باجوہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے باجوہ صاحب؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک, آپ خیریت سے ہیں؟ اچھا سر, ماشاءاللہ آپ بہت اچھی صحافت کرتے ہیں اور آپ کو بہت ایکٹیو بھی دیکھتے ہیں. تو یہ صحافت کا شوق کیسے پیدا ہوا, صحافت کب جوائن کی, اور صحافت میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں کہ صحافت کو سٹارٹ کیے ہوئے تو مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں. اچھا. 2012-13 کے لگ بھگ تب سے میں صحافت میں باقاعدہ طور پہ کام کر رہا ہوں, اور عملی طور پہ اس میں مجھے داخل ہوئے تقریباً 15 سال سمجھ لے کے ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ. ہاں جی. تو اس کے علاوہ آپ منکیرا پریس کلب کے صدر بھی رہ چکے ہیں. کتنی بار آپ نے صدارت کی ہے پریس کلب کی؟ پریس کلب منکیرا, ایک تو ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ پریس کلب منکیرا تاریخی حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ یہ 96 سے ہمارا رجسٹرڈ پریس کلب ہے, اور یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ زمانہ طالب علمی میں میں خود پرفارم کرنے آیا کرتا تھا. تو تب سے جب مجھے 5 کلاس 6 کلاس میں جب میں ڈیبیٹ کے حوالے سے یا اسپیچز وغیرہ کرتے ہوئے یا ڈفرینٹ ڈرامہ وغیرہ کرنے کے لیے یہاں پہ پریس کلب کے پلیٹ فارم پہ آیا کرتے تھے. تو اس کو دیکھ کے ہمارے ذہن میں ایک چیز ابھرتی تھی کہ یار یہ جو میڈیا ہے, یہ صحافت ہے, یہ کیا چیز ہے. تو تب سے ہمیں ایک لگاؤ, اور کیونکہ وہاں پہ آ کے اچھے ادبی پروگرام اور یہ چیزیں آرگنائز ہوتی تھیں. مرحوم ہمارے سینئر صحافی تھے علی شاہ صاحب, ان کو بہت آپ کو پتہ ہے ادبی شخصیت تھے, اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت عطا کریں. تو اس میں ہم نے انہیں دیکھا, اور اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ یار اس چیز اس کا لگاؤ ہمیں پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے ان کو فالو کیا. مطلب دیکھیں, جب زمانہ طالب علم میں آپ جو جہاں پہ جاتے ہیں, جو چیز جوائن کرتے ہیں, پھر آپ کو اس چیز سے کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. شروع سے میں ڈیبیٹر تھا, ٹھیک ہے, مختلف تقاریر کے حوالے سے یا ڈفرینٹ پروگرامز کے حوالے سے بزم ادب میں ہم جاتے تھے, تو وہاں سے ہم نے اس میں لگاؤ پیدا ہوا. اس کے بعد پھر اپنی اسٹڈی کے بعد ہم نے پھر باقاعدہ طور پہ بھی دیکھا کہ اس چیز کی ضرورت بھی ہمیں فیل ہوئی, کیونکہ معاشرے میں اس وقت آپ نے جب بھی کوئی آواز بلند کرنی ہے, کوئی بھی آپ نے معاملات اپنے حل کروانے ہیں, یہاں پہ آپ کو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی پاور, یہاں پہ کلچر ہے آپ کے سفارش, آپ کو پتہ ہے رشوت, 2 چیزیں یہ ہیں, اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی طاقت ہو کسی نہ کسی سینس میں. اور میرے خیال میں کہ صحافت سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے اگر اس کو پازیٹیو وے میں لیا جائے تو پھر تبھی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جرنلزم میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر میں نے پراپر طریقے سے بکھر سے, سب سے پہلے ہمارا بکھر میں اخبار سٹارٹ ہوا تھا روزنامہ داور. اچھا, تو اس میں کیسے آپ نے انٹری کی, یعنی کہ کس طرح آپ کا پھر رابطہ ہوا, کس طرح آپ نے پھر وہ جوائن کیا؟ جی بالکل, اخبار تھا وہ. جی روزنامہ داور ہمارا لیا سے نشر ہوتا تھا, اور لیا کے ہمارے تھے منیر عاطف باجوہ صاحب, ان کا اخبار تھا لیا لاہور اور ملتان اور بکھر سے. جب پہلی بار اس کو شائع کیا گیا تو تب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں میرے, انہیں میں استاد بھی کہتا ہوں, کہ محمد اپنا نوید یونس صاحب. نوید یونس بھائی نے اور ہم نے مل کے پلان کیا کہ یار یہ ہم لوگ یہاں سے اپنا اخبار لیں گے, کیونکہ تب صرف ایک پرانا اخبار سٹارٹ میں ہوتا تھا شاید بکھر ٹائم, اس کے علاوہ بکھر میں کوئی اخبار نہیں تھا. تو وہ روزنامہ داور کا جو ہے وہ ہم نے سلسلہ یہاں سے ایڈیشن نکالنا شروع کیا. تو اس میں ہم نے سب ایک ٹیم مل کے, جو جتنے بھی ہمارے سینئر صحافی ہیں, نوید یونس صاحب ہو گئے, میں ہو گیا, باقی لوگ ہو گئے, ہمارے غلام مرزا گلو صاحب ہیں, ڈفرینٹ, مطلب اب ان کے بعد وہ سبھی لوگ جو ہماری اس ٹیم میں شامل تھے, بعد میں ہر کسی نے اپنا اخبار نکالا. تو اس ٹیم کا میں حصہ تھا. تو ایز اے چیف رپورٹر میں نے جوائن کیا تھا. اس کے بعد پھر کام کرتے کرتے الیکٹرانک میڈیا میں آ گئے, پھر ڈفرینٹ ٹی وی چینلز میں کرتے ہوئے اب تقریباً یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 8 سال میں نے روزنامہ اس میں 92 ٹی وی میں کام کیا ہے. آپ کے سامنے ہی ہے کہ جتنے بھی مسائل, جتنے بھی معاملات ہم سے ہو سکے ہم نے اجاگر کیے ہیں. اب میں سما ٹی وی کے ساتھ اٹیچ ہوں. ٹھیک ہے,
تو اس ٹائم تک آپ یعنی کہ اخبارات کے حوالے سے میں بات کروں تو کتنے نیوز پیپر ہیں جن میں آپ کام کر چکے ہیں؟ اگر لوکل نیوز پیپر کے حوالے سے بات کریں اور تو میرے چینل کا خیال بھی میں بتاتے جائیں کہ چینلز کتنے ویب چینل جو ہیں ان میں جی کتنی جی بار کام ویب کیا؟ چینل کے حوالے سے، کیونکہ میرا ڈیجیٹل میڈیا کا بھی کافی ایکسپیرینس ہے اور اچھا، میں اپنے چینل بھی رن کر چکا ہوں، اور ٹھیک ہے، نیشن وائڈ بھی ہم نے بہت سارے چینل چلائے ہیں. ٹھیک ابھی ہے، بھی انٹرنیشنلی بھی ہمارے بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ چینل میں اب بھی رن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ بطور او ایس آر ہیڈ میں کام کرتا رہا ہوں ڈفرینٹ چینلز میں. تو ابھی یہ ہے کہ ریسنٹلی میں ان چیزوں سے تھوڑا سا زیادہ میرا فوکس تھوڑا سوشلزم میں ہو گیا ہے، اس لیے ٹھیک پھر ہے، ان چیزوں کو میں تھوڑا سا ان سے کنارہ کشی کی ہے کہ زیادہ تر میں فوکس اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنی عوام کے لیے اس ٹھیک پہ ہے، فوکس کر سکوں. ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیں کہ باقی صحافیوں کی نسبت آپ کافی منفرد اور تحقیقات والی صحافت کرتے ہیں، اور صحافت کے علاوہ آپ ماشاء اللہ سوشل ورک بھی کرتے ہیں، تو یہ کیسے سب چیزیں آپ مینیج کر لیتے ہیں؟ جی میں نے تو دیکھیں، جو بھی انسان کی پریورٹیز، مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پریورٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ خود چاہتے کیا ہیں. کرنے کو وہ صحافی بھی ہیں جو کاپی پیسٹ بیٹھ کے کر رہے ہیں سارا دن، ایک واٹس ایپ گروپ میں چیز آتی ہے اسے اٹھا کے دوسرے پہ لگا دیتے ہیں، تیسرے میں لگا جاتے ہیں، وہ بھی صحافی ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف اپنے ذاتی اس کو مفادات سر کی. اکثر میں نے دیکھا ہے، آپ کی بات کو میں ٹوک رہا ہوں، یہ بتائیں کہ اکثر جو لوگ ہیں ان کو ہم نے دیکھا وہ صحافی بھی نہیں ہیں، ان کے پاس کسی چیز کا کارڈ بھی، انہوں نے واٹس ایپ پہ چینل بنا لیے ہیں، گروپس بنا لیے ہیں، یعنی کہ آپ نے کوئی نیوز لگائی ہے تو وہ اس کی کاپی کر کے کسی گروپ میں ڈال دیتے، تو اس کی کوئی روک تھام کے لیے کوئی کام نہیں ہے، یہ کیسے روک سکتا ہے اس کو؟ دیکھیں اس میں آپ بنیادی فرق کو سمجھیں گے تو تب اس کو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. صحافی ہونا، رپورٹر ہونا ٹھیک ہے، اور سوشل ایکٹیوسٹ ہونا، یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہمارے پاس ہے کہ ایک پراپر بندہ جو صحافی ہے، جس نے جرنلزم کی ہوئی ہے، جو پراپر طریقے سے اپنے کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ اٹیچ ہے، انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتا ہے، وہ ٹھیک ہے، بہترین طریقے سے ہر خبر پہ نظر بھی رکھتا ہے، ہر اپنے معاشرے میں، اور وہ خود اپنی سوچ سمجھ بھی رکھتا ہے، وہ لکھ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو معلوم بھی ہے کہ اس کے آؤٹ پٹ کیا ہے، اگر میں اس پہ کچھ لکھوں گا تو یہ اس کا فیڈ بیک کیا آئے گا، اور دوسری بات یہ کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو معاشرے میں جن کی ہم نے نشاندہی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اسے سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. وہ اس کے اوپر ورکنگ بھی کرتا ہے، اور اس کی آؤٹ پٹ بھی آتی ہے، اور اس ٹھیک ہے، کا معاشرے کو فائدہ بھی ہوتا ہے. تو جو دوسرے ہیں جو رپورٹرز ہیں، رپورٹر کا کام صرف ایک معاملے کو رپورٹ کرنے کی حد تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رپورٹر اور صحافی میں بھی یہ بنیادی فرق ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رپورٹر کی بھی شاید کوئی سوچ سمجھ یا اس لیول کی نہیں ہوتی. اگر ایک بندہ یہاں سے ایک واقعہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ایک حادثہ ہو گیا، اور اس کو بتا رہا ہے کہ جی یہاں حادثہ ہو گیا، اتنے لوگ ایکسپائر ہو گئے، اتنے ٹھیک ہے، ہاسپٹل شفٹ ہو گئے، تو یہ صرف ایک رپورٹنگ کرنے کا کام ہے، اس میں اسے صحافی نہیں کہا جا سکتا. اور جو تیسرے نمبر کے آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں اور سارا دن وہ ایسے ہی خبریں چلا کے کاپی پیسٹ، اپنے کاپی پیسٹ کرتے رہتے ہیں، تو ان کو نہ صحافی آپ گن سکتے ہیں، نہ رپورٹر گن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں البتہ انہیں سوشل ایکٹیوسٹ گن سکتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنا کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں، ٹھیک، معاشرے میں جو چیز آبزرو کرتے ہیں، یا کوئی چیزیں اپنی خبریں جو ہیں وہ دوسرے صحافیوں کی یا رپورٹرز کی لکھی ہوئی ان کو کاپی پیسٹ کر کے اپنے گروپس میں لگا کے ٹھیک ہے، صرف اپنے طور پہ ایکٹیو رہتے ہیں. یعنی کہ یہ چیز غلط نہیں ہے. نہیں غلط، دیکھیں ہر بندے کا اپنا سوسائٹی میں سوشل میڈیا دیکھیں پبلک کے لیے بنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، عوام کے لیے اس کا ہے ہی، اس کا کام ہی یہی ہے بالکل کہ ہر بالکل، انسان اس کے پلیٹ فارم سے مستفید ہو سکے. کتنے ہی چیزیں ہیں کہ آپ سوشل میڈیا میں آپ کو کتنے پلیٹ فارم آ جاتے ہیں، کتنی اپلیکیشنز ہیں جو لوگ یوز کر رہے ہیں. واٹس ایپ بالکل، بھی سوشل میڈیا کا حصہ ہے، فیس بک بھی سوشل میڈیا کا حصہ ہے، انسٹا بھی، اور باقی مطلب ٹویٹر وغیرہ، ایکس وغیرہ، یہ جو بھی چیزیں یوز جی جی ہوتی ہیں بالکل، سب سوشل میڈیا کا حصہ ہیں. کسی بھی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کوئی بندہ بھی اپنی ذاتی، کیونکہ دیکھیں جو میڈیا ہے اس میں دیکھیں آزادی رائے بھی ہے. بالکل ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ آزادی رائے یہ عام انسان کی اپنی، اس کا اپنا محافظ ضمیر ہوتا ہے، ٹھیک وہ ہے، کیا لکھتا ہے، کیا لکھنا چاہتا ہے، اس میں ہر انسان آزاد ہے، اس کے کوئی ٹھیک، قانون قاعدے وہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور کیونکہ باقی چیزیں جو ہیں وہ سب کسی نہ کسی اتھارٹی کے تحت ہیں. ٹھیک ہے، کوئی الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بھی پیمرا کے انڈر کام کر رہا ہے، باقی جو نیوز پیپرز ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی رول ریگولیشن کوئی لاز ہیں، ٹھیک لیکن ہے، سوشل میڈیا کے لاز ڈیفرنٹ ہیں. اب دیکھ لیں کہ ان کے وجہ سے مسائل بھی کتنے پیدا ہو رہے ہیں. بالکل ہو رہا ایسے ہی لوگ ہیں جو اتھینٹک نیوز نہیں ہوتی، صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے خبریں آتی ہیں، اسی وقت وہ پھیل جاتی ہیں، جب تک اس کی تصدیق ہوتی ہے تو تب تک وہ بہت بڑا ہے، آگے مسئلہ آگے تک پیدا جا کر چکی. دیتی ہیں. اچھا سر ہمارا سوال وہ بیچ میں رہ گیا، تو آپ یہ کیسے مینیج کرتے ہیں، آپ اتنے اکٹھے کام کیسے کر لیتے ہیں؟ دیکھیں کہ انسان کی زندگی تو بہت مختصر ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ جتنی بھی مختصر زندگی ہے اس میں کم از کم انسان اپنے آرام، اپنے سکون اور ان چیزوں کو تھوڑا قربان کر کے ہم اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی عوام کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور میرے مطلب سلیپنگ آور بھی آپ اگر دیکھیں گے تو آپ حیران ہو گئے کہ میں میکسیمم 4 گھنٹے سوتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ ابھی آپ سمجھیں گے کہ یار شاید مذاق ہی کر رہا ہے، نہیں لیکن یہ ہے مذاق کہ کی نہیں، مجھے تو یہ ہے کہیں آپ کو ادھر ہی نیند نہ آ جائے کیونکہ 4 گھنٹے آپ سوتے ہیں. نہیں ایسی کوئی
بات نہیں ہے. میں الحمدللہ رات میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بھی ورکنگ کرتا ہوں, اپنے باقی جو نیکسٹ ڈے پلاننگ ہوتی ہے ہماری سوشل ایکٹیوسٹ کے حوالے سے, تو وہ بھی چیزیں میں اپنی چیک کرتا ہوں. باقی یہ کہ جتنے بھی اب ہمارے میں ڈفرینٹ اپنی جو تنظیمیں ہیں وہ چلا رہا ہوں, اس کے مطابق جو ورکنگ ہم نے نیکسٹ ڈے کرنی ہوتی ہے اپنی علاقے کی ویلفیئر کے لیے, ان کے معاملات بھی رات میں سیٹل کر کے سارے اپنا پلاننگ کر کے پھر اس کے بعد سو جاتا ہوں. اچھا سر, تنظیم سے بات, آپ نے تنظیم کی شروع کی ہے, تو سننے میں آ رہا ہے کہ آپ نے منکیرا میں کوئی سٹیزن سوشل ویلفیئر کونسل کے نام سے کوئی تنظیم شروع کی ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ اگر اس سوال کو آپ ریپیٹ کریں تو میرے لیے بہت اچھا ہو جائے گا, کیونکہ اتنی مائنر آپ نے اس کو کہا ہے کہ سننے میں آ رہا ہے. یعنی دیکھیں کہ ابھی تک آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہو کہ آپ کو اتنا پتا, آپ کو صرف سننے میں نہیں, سننے میں اس طرح آ رہا ہے نا کہ ہر بندہ ذکر کر رہا ہے. نہیں, آپ اسے سننا نہیں کہہ سکتے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں البتہ کہ یار ہر طرف سٹیزن ویلفیئر کونسل ہو رہی ہے. وہی سننے میں آ رہا ہے نا کہ ہر بندہ اسی چیز کا ذکر کر رہا ہے. تو اس کا کیا مقصد ہے سر؟ اس کو آپ نے کس مقصد کے لیے شروع کیا؟ اس کے مقاصد دیکھیں کہ سوشلزم ویسے تو ایک بہت بڑا ایک چیپٹر بھی نہیں میں کہہ سکتا, ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر اگر بات کی جائے تو میرے خیال میں بہت وسیع ہمیں ٹائم چاہیے. لیکن میں مختصر آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہر معاشرے میں, ہر مہذب معاشرے میں جو ہماری سول سوسائٹی ہوتی ہے وہ سب سے اہم رول پلے کرتی ہے. اور سول سوسائٹی نے ہی اپنے معاشرے کی تمام مسائل کو خود حل کرنا ہوتا ہے. صرف اگر ہم سمجھیں کہ گورنمنٹ سیکٹر ہے, جو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اسی نے ہی سب کچھ ہمارے لیے کرنا ہے ہر معاملے میں. ہمارے پاس سب سے بڑی جو خامی ہے ہمارے بالخصوص یہ منکیرا کے, تھل کے, یہاں کی عوام کے لیے, کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی معاملات ہمارے ہیں, جتنے بھی مسائل کا حل ہے, وہ صرف گورنمنٹ نے ہمیں کر کے دینا ہے. ہم اپنے تئیں کبھی اپنی ذمہ داریاں, اپنے حقوق کا تو ہم بالکل ہر وقت ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق, لیکن یہ ہے کہ بالخصوص تو ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے. بالکل 90% جو منکیرا کی عوام ہے, جو شہری ہیں یہاں کے, انہیں اپنے شہری ہونے کے حوالے سے انہیں اپنے حقوق سے آگاہی ہی نہیں ہے. وہ جانتے ہی نہیں کہ ایک شہری کے حقوق کیا ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم اکثر بلیم کرتے یہی ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی. گورنمنٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے, ہر کام گورنمنٹ کرے. اگر ہماری گلی میں کچرا پڑا ہے تو گورنمنٹ نے اٹھانا ہے. اگر ہماری اسٹریٹ لائٹ بند ہے تو صرف گورنمنٹ نے وہ کرنی ہے. اگر ہماری کوئی چیز مطلب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے تو وہ صرف گورنمنٹ نے کرنی ہے. پرائس کنٹرول کے معاملات ہیں تو گورنمنٹ نے کرنے ہیں. جتنے بھی ہمارے پاس اگر کوئی مطلب کوئی رشوت ستانی ہو رہی ہے تو اس کو اینٹی کرپشن نے پکڑنا ہے. جتنے بھی مسائل ہم نے کوئی کام نہیں کرنا, ہم نے بس یہی کہنا ہے کہ ایک ریزنیبل سٹیزن ہونے کے ناطے ہم اس چیز کے سے آگاہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک مہذب معاشرے میں جب تک سول سوسائٹی انوالو نہ ہو, سول سوسائٹی جب تک آ کے اپنا کردار ادا نہ کرے, تب تک کسی صورت بھی نہ گورنمنٹ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتی ہے, اور نہ ہی ہم اس سے جو گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں, جو گورنمنٹ ہمیں دینا چاہتی ہے, وہ ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر کے باہر ایک اسٹریٹ لائٹ ہے, ٹھیک ہے, جب تک آپ اسے آن نہیں کریں گے کہ یار یہ اسٹریٹ لائٹ یہ گورنمنٹ نے لگائی ہے, یہ جو میونسپل کمیٹی ہے ہماری, یہ میونسپل کمیٹی تو ہمارے ہی فنڈ سے چل رہی ہے. یہ میں ایک چھوٹے لیول پہ آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر منکیرا کی بات کی جائے تو منکیرا کا ایک ادارہ ہے میونسپل کمیٹی. میونسپل کمیٹی کے فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا کوئی باہر سے آ کے ہمیں فنڈز دے رہا ہے؟ یہ صرف ہماری عوام کو اتنا ہی نہیں پتا کہ جو ہماری ہی ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے وہ میونسپل کمیٹی کا اینول بجٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اگر گورنمنٹ کوئی گرانٹ دے دیتی ہے تو یہ تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز ہمیں جتنے بھی جو فنڈنگ ہے جو ہماری یہ سینیٹیشن پہ, ہائیجین پہ, یہ ساری چیزوں پہ خرچ ہو رہی ہے, یہ جتنے بھی سمجھے کہ بلدیاتی اداروں کے جو بھی فنکشنز ہیں, یہ سب ہمیں جتنے بھی کرنے ہیں صرف ہم نے اپنے پیسوں سے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے اپنے ٹیکس کی کلیکشن ہے. اس چیز کو عوام نہیں سمجھتی کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے جو میونسپل کمیٹی کے پاس ہیں, میونسپل کمیٹی جو ہمیں اس کے بدلے میں کوئی چیز فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, تو وہ چیزیں جو دے رہی ہے, فرض کریں کہ ہمارے سامنے ایک پول لگا ہوا ہے اسٹریٹ لائٹ کا, تو اگر ہم اسے توڑ رہے ہیں تو ہم میونسپل کمیٹی کی چیز نہیں توڑ رہے, ہم اپنی ذاتی چیز توڑ رہے ہیں. ہمیں اسی چیز کو جس دن ہم نے فالو کر لیا کہ جو بھی اسٹیٹ ہمیں چیزیں دے رہی ہے وہ اسٹیٹ کی چیزیں نہیں ہیں, وہ ہماری اپنی چیزیں ہیں, وہ ہماری فلاح کے لیے, وہ ہمارے ٹیکسز کے پیسوں سے بنی ہیں. جس دن ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا, اس دن کے بعد ہمارے آدھے مسائل جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے. تو مسئلہ ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم لوگ چیز کو آن نہیں کرتے, اسٹیٹ کی چیز کو اسٹیٹ کا سمجھ کے اس کو بگاڑتے ہیں, اس کے ساتھ لاپرواہی برتتے ہیں. اگر کہیں سے کوئی سڑک ٹوٹ رہی ہے, کوئی ہے, تو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, ٹوٹنے دو. بارش سے اگر اس کے پشتے بہ گئے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, اس کو ہم نے کیوں مٹی لگانی ہے, یہ اسٹیٹ کا کام ہے. مسئلہ یہ ہے نا, اب مثال کے طور پہ کوئی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اب کوئی وہاں پہ مٹی ڈالے تب بھی مسئلہ ہے. نہیں, کیسے مسئلہ ہے؟ مطلب مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر کسی گاؤں میں چلے جائیں یا کسی بھی سٹی میں چلے جائیں, وہاں پہ کوئی بندہ اپنی مدد آپ
روڈ پہ ڈالے تو وہاں پہ بھی مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ اپنے لیے کر رہے ہیں, پھر دوسرے آگے پھر اسی جگہ سے اکھیڑ جاتے ہیں کہ انہوں نے کیوں ڈالی ہے مٹی. نہیں جب یہ روڈ دیکھیں یہ تو لوکل دیکھیں بات مائنڈ سیٹ کی ہے, آپ اسی بات کو فالو کریں کہ مین چیز میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمیں اویئرنیس ہی نہیں, ہم نے کرنا کیا ہے, ہم شہری ہیں, ہمارے حقوق کیا ہیں, ہمارے فرائض کیا ہیں. جب تک ہمیں اویئرنیس نہیں ہوگی تو ایسے مسائل تو آپ روزمرہ زندگی میں دیکھیں گے ہی. ہماری اس تنظیم کا مقصد سب سے پہلے تو شہریوں کو اپنے بنیادی حقوق کے بارے آگاہ کرنا ہے کہ بھائی یہ آپ اس معاشرے کے مہذب شہری ہیں اور یہ اسٹیٹ بھی آپ ہی کو مطلب جو ہے نا وہ آپ ہی کے لیے ہے, آپ ہی کے ٹیکسز سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور اسی لیے اگر آپ ان کا احتساب نہیں کریں گے, آپ ان کی آڈٹ نہیں کریں گے تو کون آ کے آپ کو کر کے دے گا. اگر ہر چیز اسٹیٹ نے کرنی ہے تو آپ ایک ریزنیبل سٹیزن ہونے کے ناطے آپ کیا کر رہے ہیں, بالکل آپ اپنی ڈیوٹیز بھی دیکھیں کہ ہم نے کیا یعنی کہ آپ نے اس چیز کی آگاہی دینی ہے. ہم نے جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم نے اس چیز کی آگاہی دینی ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں, ہمارے حقوق کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, ان چیزوں سے آگاہ کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے صرف آگاہی نہیں دینی, ہم نے اس کو عملی طور پہ پرفارم بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس دن سے ہم نے یہ سٹیزن ویلفیئر کونسل کا پراپر ہم نے اس کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہے, ہم نے گراس روٹ لیول سے کام سٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. گراس روٹ لیول سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں جو سینیٹیشن ہے یہ بنیادی ایک مسئلہ ہوتا ہے ہر علاقے کا. صحت صفائی, ٹھیک ہے, یہ 2-4 چیزیں ہوتی ہیں, ایجوکیشن سیکٹر ہے, صحت صفائی ہے, اور باقی چیزیں اس کے بعد ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں. سب سے پہلے ہم نے فوکس کیا ہے صفائی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ادارے گورنمنٹ کے ہیں, بیسیکلی کرنی بھی گورنمنٹ نے ہی کام ہے, لیکن جب تک کمیونٹی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرے گی, ہم لوگ خود شہری اس میں مل کے کام نہیں کریں گے, تب تک گورنمنٹ کے کوئی چاہے جتنے آفیسر جتنا مرضی یہاں سٹاف بھیج دیں کوئی بھی پرفارم بہتر نہیں کر سکتا. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے. ہم نے اس کے لیے اپنی کمیونٹی کے واٹس ایپ گروپ بنایا. ٹھیک ہے. اس گروپ میں ہم نے جو ریزنیبل سٹیزن ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنے شہر کی فلاح و بہبود کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں موقع دیں, ہم کچھ نہ کچھ اپنی ڈیوٹی, صرف اتنا ہی کوئی اگر ڈیوٹی سمجھ لے کہ جہاں پہ گندگی ہے, جہاں پہ کوئی مسئلہ ہے میونسپل کمیٹی کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے, کوئی بھی شہر کا مسئلہ ہے, اگر کوئی بندہ صرف اس حد تک اپنی ذمہ داری ہی لے لیتا ہے نا کہ بس صرف اس کو رپورٹ کر دیتا ہے, وہ مجھے میسج کر دیتا ہے ادارے کو یا اپنے متعلقہ آفیسر کو, صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ یار یہ ہمارا مسئلہ ہے, اس کو یہاں پہ سیوریج کا پانی کا مسئلہ ہے, یہاں پہ مطلب سڑک کا مسئلہ ہے, یہاں پہ کوئی اور کوئی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے. یہ آپ نے واٹس ایپ گروپ بنایا, اس میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ شیئر کرتے ہیں, پھر آپ کی جو تنظیم ہے جی وہ انتظامیہ تک پہنچا. نہیں, انتظامیہ کے لوگ اس میں ایڈ ہیں, انتظامیہ کے لوگ بھی ایڈ بھی کیے ہوئے ہیں, تاکہ اب دیکھیں ایک یہ میں صرف اپنے لوکل اس معاملے کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو میونسپل کمیٹی صرف صفائی کے حوالے سے مسائل تھے, لوگوں کو میونسپل کمیٹی میں جانے اور پھر اپنے آفیسر سے ملنے میں اتنی قباحت ہوتی تھی کہ کوئی بندہ اس بات کی وجہ سے وہاں جاتا نہیں تھا کہ یار میں کیوں ٹائم نکالوں, میں ایم سی کے آفس میں جاؤں گا, پھر جا کے دیکھوں گا کہ کیا ہمیں ہمارا سی او وہاں موجود ہے, ہمارا سپروائزر وہاں موجود ہے, کون مجھے ملے گا, کون مجھے ڈیل کرے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے, لوگ جاتے ہی نہیں ہیں, لوگ اتنا سمجھتے نہیں ہے کہ یار میں جا کے سی او سے جا کے بات کروں کہ میری گلی محلے کا معاملہ خراب ہے. اکثر لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا سی او کیا ہوتا ہے. میں چیف آفیسر کی بات کروں, مطلب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جی سر, یہ بالکل آپ کو پوائنٹ ویلڈ ہے کہ لوگوں کو اتنا ہی پتا نہیں کہ سی او ہے کون. جی بالکل. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں جو پہلے جو سسٹم تھا کہ ٹی ایم او ہمارا وہ تحصیل میونسپل آفیسر ہوتے تھے, ٹی ایم او کیا کہ سی او کو پکار رہے ہوتے ہیں. خیر یہ مائنر چیزیں ہیں, لیکن یہ کہ ہم نے یہ کیا ہے کہ لوگوں کی مشکلات کو آسان کیا ہے کہ صرف رپورٹنگ کا جو معاملہ ہے نا, ہم نے ایک گروپ میں سی او کو, باقی سارے عملے کو, باقی لوگوں کو, باقی ڈپارٹمنٹس کو ایڈ کیا ہوا ہے کہ جو شہر کا مسئلہ جہاں پہ ہے اس میں جتنے ہمارے سٹیزن ہیں, جو ہماری اس تنظیم کے ممبر ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ صفائی کا معاملہ ہے, کسی بندے نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو کتنی دیر میں حل ہو جائے گا. وہیں پہ آفیسر وہیں پہ جواب دے دیتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ میرے نوٹس میں آ گیا ہے, ود ان 10 آور, ود ان 2 آور, ود ان 5 آور, مطلب جس اس معاملے کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے. اب ایزی ایکسیس جو ہے وہ دیکھیں کتنے معاملات حل کرتی ہے. شہر کی ہر گلی, ہر محلے میں ہمارے ممبر موجود ہیں, وہ رپورٹ کر رہے ہیں, وہ چیزیں بتا رہے ہیں. ایون کہ اس کے بعد پھر دوسرا کام تھا کہ یہ جو مصنوعی مہنگائی ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے, ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ جو ایک لفظ ہے ہمارے پاس شہرداری, اس کا ناجائز استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے. وہ کس طرح؟ آپ سمجھتے ہوں گے کہ شہرداری کے حوالے سے میں بڑے نیگیٹو ریمارکس دے رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہرداری کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے. شہرداری کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے, لیکن دو طرفہ ہونا چاہیے. ہمارے پاس کیا مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بندہ جو فرض کریں کہ آپ سبزی فروش کو دیکھ لیں,
ٹھیک آپ کسی قصاب کو دیکھ لیں, آپ کسی بھی دکاندار کو دیکھ لیں, میں اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں, کسی ایک اسپیسیفک کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے کسی ایک دکاندار کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بندہ فرض کریں کہ اگر سرکاری طور پہ گوشت کا ریٹ اگر آپ کے پاس 700 روپے گورنمنٹ نے مقرر کیا ہے اور وہ بندہ 700 کی بجائے آپ کو 900 روپے دے رہا ہے, تو آپ اس کی شکایت کرنے نہیں آئیں گے. جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آئیں آپ کمپلینٹ کریں, اس کو جرمانہ ہو یا اس کے خلاف جو بھی گورنمنٹ کی کارروائی جو بھی ضابطے کے حوالے سے بنتی ہے اس کے خلاف کروائی جائے, تو وہ بندہ ایک لفظ کہتا ہے, چھوڑیں یار شہرداری ہے. اچھا ٹھیک تو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ مسئلہ کیا ہے, یہاں پہ ہے ون سائیڈڈ شہرداری. جو کنزیومر جو ہے, جو گاہک ہے, وہ کہتا ہے کہ میری شہرداری ہے, میں ان کی کمپلینٹ نہیں کرتا, لیکن جو بندہ اس بندے کو لوٹ رہا ہے وہ بھی اسی شہر کا ہے, وہ بھی اتنا ہی شہری ہے, بالکل وہ اس چیز کا لحاظ نہیں کرتا کہ میری بھی شہرداری ہے, میں اپنے غریب لوگوں کو, اپنی عوام کو, مطلب 200 روپے 1 کلو کے ساتھ میں وہ زیادہ لگا رہا ہوں, تو وہ شہرداری کا لحاظ نہیں کرتا. اس کی شہرداری نہیں ہے لیکن گاہک کی شہرداری ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ منکیرا سے کم از کم اس شہرداری والے لفظ کا خاتمہ ہو جائے. اگر یہ شہرداری کا لفظ رہے تو میوچل رہے, دونوں کے درمیان برابری کی بنیاد پہ رہے. جو دکاندار ہے وہ اپنے گاہک کا لحاظ کرے, جو گاہک ہے وہ اپنے دکاندار کا لحاظ کرے, تب جا کے ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک بہترین طریقے سے لوگوں کا یہ مصنوعی مہنگائی کا بھی خاتمہ ہوگا اور مسائل میں بھی کمی آئے گی. اچھا ماشاء اللہ سر, اس سے پہلے بھی آپ کسی تنظیم کا حصہ رہے ہیں, کسی تنظیم وغیرہ میں کام کر چکے ہیں کوئی ہاں جی بالکل, میں ابھی بھی باقی ہمارے بکر کی بہت اچھی این جی او بھی ہے, اس میں بھی بڑے عرصے سے میں کام کر رہا ہوں. میں اس کو وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں, ای پی او کے نام سے, انوائرمنٹل پروٹیکشن آرگنائزیشن. اس کے حوالے سے ہم نے بہت ورک کیا ہے. ابھی بھی ہمارے اس کا کیا کام ہے سر؟ انوائرمنٹل پروٹیکشن آرگنائزیشن ہمارا بیسیکلی ہوا ہے تنظیم تحفظ ماحولیات. اچھا, ہم نے اس میں کام کیا ہے, اس میں ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹ سے سب سے پہلے تو ہم نے انوائرمنٹ پہ کام کیا ہے, ماحول کے اوپر ہم نے کام کیا ہے. اس کے حوالے سے ہماری اینول ہوتی ہے کہ شجر کاری مہم میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, اور ہم نے لاکھوں کی تعداد میں درخت لگوائے ہیں. ٹھیک ہے, منکیرا تھل میں پچھلے کئی سال سے ہم نے لاکھوں کی تعداد میں, اس میں یہ ہے کہ ہم ہر بار وہ فوٹو سیشن اور اس معاملے میں نہیں رہتے, نہ ہی ہمیں کوئی فنڈنگ ہوتی ہے. یہ ہم نے اپنی کمیونٹی بیس پہ ہی, اپنے طور پہ ہی, اپنی کلیکشن سے, اپنے دوستوں کے تعاون سے ہی مل کے ہم نے جتنے بھی درخت لگوائے ہیں وہ اپنی ایک ول سے لگوائے یار, اپنے علاقے کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس ورلڈ ڈیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ارتھ ڈے ہے, آپ کے پاس واٹر ڈے ہے ورلڈ, آپ کے پاس انوائرمنٹ ڈے ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ورلڈ فارسٹ ڈے ہے, مطلب کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے واکس نہیں کروائیں, ہم نے لوگوں میں اویئرنیس سیشن نہیں کروائے. وہ ساری چیزیں ہم نے کروائی ہیں تاکہ لوگوں کو میکسیمم ان چیزوں سے لوگ اپنے وین کو تھوڑا بڑھا سکیں. بالکل سر, لوگوں کی نظر وہ ورلڈ وائڈ جائے, وہ صرف منکیرا کی حد تک یا یہاں پہ نہ رہ جائے کہ یار یہ منکیرا کے معاملات ہیں, یہیں تک ہم لمیٹڈ نہ رہیں. تو اس میں ہم نے ہمارے 2-4 پروجیکٹ اور بھی ہیں. اس میں ہم نے ایک, اس میں فرسٹ آئی کے نام سے ہمارا ایک پروجیکٹ ہے. اس میں ہمارے پاس جو ہمارے بکر کے بہترین سرجن ہیں ڈاکٹر مظہر نقوی صاحب ہیں, تو انہوں نے ماشاءاللہ ابھی تقریباً 7,000 سے زیادہ لوگوں کی فری آئی سائٹ پہ کام کیا ہے, ان کے لینس ڈالے ہیں, فری ہم نے آپریٹ کیے ہیں. یہاں پہ منکیرا میں بھی ہم نے بہت سارے فری آئی کیمپنگ کی ہے, باہر بکر میں, بکر کے دیگر علاقہ جات میں, کچا میں, ہر جگہ میں. اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ اپنی کمیونٹی کے حوالے سے بہت ساری ٹریننگز بھی, ریسکیو کے حوالے سے, سول ڈیفینس کے حوالے سے, جو بھی ہم سے مطلب پاسبل ہو سکا ہے, اویئرنیس سیشن ہم نے کروائے ہیں, اور وہ ابھی بھی ہمارا سلسلہ جاری ہے. اچھا, وہ ابھی بھی یعنی کہ آپ اس کا حصہ ہیں ابھی بھی؟ جی جی بالکل بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مل کے کام کرتے ہیں. زیادہ تر ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جس ادارے کے ساتھ مل کے بھی, جس این جی او کے ساتھ مل کے بھی, مین ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہماری کمیونٹی کو, ہمارے علاقے کو, یہ بہت ہی بیکورڈ ہے, اور اس میں ہمارا جس حد تک کردار ہم ادا کر سکیں ہمیں ادا کرنا چاہیے. ہمارا فوکس اسی چیز کیا کہ اپنے علاقے کی بہتری کے لیے یہاں پہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس لے کے آئیں. ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ای پی او کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا آج سے کوئی تقریباً 8-10 سال پہلے. اور یہ دیکھیں کہ اب گورنمنٹ اسی پائلٹ پروجیکٹ کے مطابق جو لانچ کر رہی ہے سالڈ ویسٹ کا, جو آ رہا ہے نیکسٹ جو پروسیجر آ رہا ہے, یہ ادارے ختم کر کے جتنے بھی میونسپل کمیٹی کے علاوہ جو یونین کونسل لیول پہ کام ہو رہے ہیں, آئندہ کمپنیز آئیں گی, کمپنیز ہی کام کریں گی, پرائیویٹائز ہو رہا ہے یہ سارا معاملہ. تو یہ چیز ہم نے آج سے 10 سال پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا. اس پائلٹ پروجیکٹ کے مطابق میں نے یہ کیا تھا کہ 100 گھروں کو ہم نے مارک کیا تھا کہ 100 گھروں کا جو ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, ان پہ ہائیجین پہ, یہ ٹوٹلی ہم خود کام کریں گے, کمیونٹی بیسڈ. ہم نے اپنے سوشل موبلائزر بھیجے, اپنے مطلب جتنے بھی ہمارے پاس سٹاف تھا, ہم نے ان کے تھرو جا کے لوگوں کو موبلائز کیا, لوگوں کو اس بارے میں اویئر کیا کہ یار یہ چیزیں جو ہیں, ہمارا گلی محلہ, ہمارا علاقہ, اس کی خوبصورتی, اس کی صفائی, یہ ہماری بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی کہ گورنمنٹ کی ہے. اچھا سر, اس میں پھر کوئی مشکلات بھی آتی ہیں سامنے؟
میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اس میں پہلے میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں اس پائلٹ پروجیکٹ کے حوالے سے. اس میں دیکھیں کہ 100 گھروں کو ہم نے ایک مارک کیا, اور 100 گھروں کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, وہاں پہ ہم نے سٹاف رکھا, سینٹری ورکر. یہی سینٹری ورکر جو ہمارے پاس میونسپل کمیٹی میں 30,000 40,000 میں ہائر ہوتے ہیں, وہاں پہ ہمارے پاس 7,000 8,000 10,000 میں وہ لوگ کام کرتے تھے. اور آپ بلیو می کہ وہ 7,000 والا بندہ جو ہے وہ آپ کے 30,000 والے سے زیادہ بہتر کام کرتا تھا. اور ہم نے یہ کام کر کے دکھایا کہ 100 گھروں کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, اس کے بعد ہر گھر کے باہر اپنی ان کی باسکٹ ہم نے لگائی تھی کہ کوئی بھی کچرا, مطلب کچرا دان موجود تھے, ہر بندہ اپنے گھر کا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہوتا تھا وہ اسی کچرا دان میں ڈالتا تھا, اور جو ہمارے سینٹری ورکر ہیں وہ اس وہاں سے کلیکشن کر کے مین ڈمپنگ پوائنٹ پہ جا کے وہاں پہ ڈمپ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ وہاں پہ میونسپل کمیٹی کا ہم نے رول ہی ختم کر دیا تھا کہ اس کی باقاعدہ نگرانی ہوتی تھی. جی جی, اس میں مانیٹرنگ, اور مانیٹرنگ کرنے والے کون لوگ تھے؟ بالکل ہمارے اپنی ہی کمیونٹی کے والنٹیئر, جو ہمارے ینگسٹر تھے, نوجوان تھے, وہ لوگ ہمیں والنٹیئرلی ہمیں جوائن کیا ہوا تھا, اور ہم نے انہی کے تھرو کام کروایا, اور کمیونٹی اس میں بہترین تعاون کرتی تھی. اب دیکھیں کہ ایک گھر پہ صرف 100 روپے میں ایک ماہ کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہم نے 100 روپے میں کروائی ہے. کیا بات. اب 10 سال پہلے کی بات ہے, تو اب یقیناً تھوڑے سے اس میں فرق تو آ گیا ہوگا, لیکن تب ہم نے 3 روپے اور سمجھے کہ 33 پیسے میں پر ڈے ہم نے جو ہے نا پورے محلے کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کروائی ہے. تو دیکھیں کہ یہ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں وہاں انہی پیسوں سے ہم نے گرین بیلٹ بھی بنائے, انہی پیسوں سے ہم نے وہاں ڈسٹ بین بھی لگائیں, انہی پیسوں سے ہم نے وہاں پہ سپروائزر بھی رکھے, ان کو مینیج کیا. ہم نے ایک آفس بنایا, اس آفس میں ہم نے ہیلپ لائن دی, اور سب لوگوں کو کہا کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ہو, آپ نے اپنی کمیونٹی کی ہیلپ لائن کال کر کے, اپنی سوسائٹی کی ہیلپ لائن کو کال کر کے انہیں بلانا ہے, نہ کہ میونسپل کمیٹی کے کسی عملے کو بلانا ہے. اور الحمدللہ وہ پروجیکٹ بہترین کامیاب رہا. ہم چاہ رہے تھے کہ ویسا ہی پروجیکٹ ہم دوبارہ بھی لانچ کریں. ابھی بھی اب کیونکہ گورنمنٹ بھی اسی معاملے میں آ گئی ہے, اب گھروں پہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں, وہ بھی 50 روپے 100 روپے آپ سننے میں آپ کو آیا ہوگا کہ نیکسٹ یہی ہوگا کہ وہ گھروں سے کلیکشن ہوگی, اور وہی پروجیکٹ جو ہے نا تقریباً گورنمنٹ نے بھی اڈاپٹ کر سمجھ آئے, جو آپ یعنی کہ پہلے کر چکے ہیں اب وہ دوبارہ. جی بالکل. اچھا سر, جو آپ نے اب تنظیم شروع کی ہے سٹیزن سوشل ویلفیئر والی, جو کونسل والی, تو اس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی یہ جو تنظیم ہے, یہ کوئی اس تنظیم کا مقصد, کوئی اس تنظیم کا نام کوئی طارق باجوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ میری ذات تک نہیں ہے, یہ بیسیکلی ہماری سول سوسائٹی کی. دیکھیں ہر معاشرے میں, ایک مہذب معاشرے میں سول سوسائٹی کا بڑا مقام ہوتا ہے اور بڑا کردار ہوتا ہے اپنی ترقی میں. ہمارے پاس شومی قسمت کے منکیرا میں عوام, جو ہماری سول سوسائٹی ہے, وہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. کوئی بندہ, کوئی ایسا پلیٹ فارم, کوئی جگہ موجود نہیں ہے جہاں پہ ہمارے سٹیزن اکٹھے ہو کے اپنے اجتماعی جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کر سکیں. ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا, اس لیے ہم نے اس کی تنظیم کا وہ بنیاد رکھی ہے. اور اس میں جو اغراض و مقاصد ہیں وہ میں آپ کو پہلے کچھ بیان کر چکا ہوں کہ صرف اور صرف جو بنیادی چیز ہے کہ ادارے ہمارے پاس موجود ہیں, ان کی اگر کارکردگی ہم بہتر بنا لیتے ہیں تو 90% تک ہمارے جو مسائل ہیں صرف گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کی کارکردگی بہتر ہو جانے سے حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, اس میں آپ کے کام کون کون سے, مین کام آپ اپنا مین پوائنٹ ہمیں بتا دیں کہ کون کون سے کام ہیں آپ کی اس جو آپ نے تنظیم شروع کی ہے؟ جی بالکل. اس میں دیکھیں بنیادی چیز تو میں نے آپ سے بتایا کہ ہر معاملے میں شہریوں کو اویئرنیس دینا. جی مین پوائنٹ بتا دیں تاکہ لوگوں کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا مقصد ہے کہ جب لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ چل جائے گا تو اس حقوق سے ریلیٹڈ جتنے بھی ان کے معاملات ہیں, جتنے بھی ان کے مسائل ہیں, وہ حل ہوں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ ایک بندے کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک کنزیومر ہے, وہ کچھ خریدنے جاتا ہے اور اس سے اوور چارجنگ ہوتی ہے, اور اس کا حل کیا ہے, وہ کنزیومر کورٹ کس لیے بنی ہے, کنزیومر کورٹ میں جا کے اس کے خلاف وہ کیس کیسے کر سکتا ہے, اور اس کا رائٹ کیا ہے کہ اسے پوری جو اسٹیٹ نے جو ایک ریٹ لسٹ جاری کی ہے اس کے مطابق چیز ملے. اب اسے پتہ ہی نہیں ہے تو اس نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم اویئرنیس دیں گے تو اس کے مطابق انشاءاللہ یہ جو ریٹ لسٹیں, یہ جو لوگوں کے مسائل ہیں, یہ ختم ہو جائیں گے. یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں, لوگوں کے رائٹس ہیں, تھانہ کچہری کے معاملات ہیں, لوگ ایسے ہی الجھے ہوئے ہوتے ہیں بلا وجہ. اس سے تو زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, جب سے 2 دن سے سن رہے ہیں, کبھی کسی پہ جرمانہ ہو رہا ہے, کبھی کسی پہ, وہ بھی غریب لوگ ہیں, ابھی انہوں نے اپنا چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں, آپ جاتے ہیں وہاں پہ جرمانے کروا دیتے ہیں. وہ بیچارے ریڑھی والے, ان کا کیا قصور ہے اس میں؟ آپ جنہیں بیچارے ریڑھی والے کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں آپ کی ڈیلی انکم سے زیادہ اس ریڑھی والے کی انکم ہوگی. وہ کس طرح؟ یہ جو ریڑھی والے ہیں آپ کے, میں آپ کو تھوڑا اس میں ڈفرینس, آپ وہ بات پھر وہ مین پروجیکٹ سے ہٹ کے آپ اس طرف لے آئے ہیں. اب یہ ضمنی چیز تھی, لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو معاملات ہیں کہ ایک ریڑھی والا آپ کے سامنے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیلی کتنی ارننگ ہے ریڑھی والے کی؟
ارننگ وہ سر جو مال لے کے آتا ہے ظاہری سی بات ہے اسی سے جو بچت ہوتی ہے وہ اس کے گھر کا سسٹم چلتا ہے. ایک ریڈی والے کا کوئی اتنا بڑا کاروبار کی ڈیلی ارننگ 4 سے 5 ہزار روپے, کم از کم 4 سے 5 ہزار روپے اس کی ارننگ, یہ میں منیمم بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. یہ وہ ریڈی والا جو 100 روپے کی چیز لا کے 200 روپے میں سیل کر رہا ہے, آپ اس کا حساب لگائیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ شام میں کتنی ارننگ لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں چلے ریڈی والوں کو تو ایک چھوڑ دینا, الگ کر دیں. ایک عام دکاندار کی بات کر لیں, سبزی فروٹ کی بات کر لیں, آپ کریانے کی بات کر لیں, آپ یہ قصابوں کی بات کر لیں, کسی بھی دکان کی بات کر لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو گورنمنٹ نے ریٹ دیے ہیں, اب یہ دیکھیں کہ دالوں کے ریٹ ہیں, کل جو جرمانوں کی آپ بات کر رہے ہیں, دال کا ریٹ گورنمنٹ دیتی ہے کہ ہمیں 260 روپے میں دال ملے, لیکن وہ 260 والی جو مارکیٹ میں ہے وہ 400 روپے فروخت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب بتائیں اس میں ذمہ دار کون ہے؟ اگر 260 روپے والی دال 400 روپے میں فروخت ہو رہی ہے تو وہ کتنا منافع کما رہا ہے؟ بالکل. اسے میکسیمم کیا ہوگا کہ مارکیٹ میں وہ 260 کی بجائے 70 میں ملتی ہوگی, 80 میں ملتی ہوگی, میکسیمم یہی ہو سکتا ہے نا. یہ جو لینے جاتے ہیں یہ کیوں نہیں بولتے؟ لینے جانے عام شہریوں کی بات کر رہے ہیں. شہریوں کی بات تو کر بھائی یہی تو ہمارا معاملہ ہے, یہی تو ہمارا پروجیکٹ ہے, ہم نے انہی کو تو اویئرنیس دینی ہے, یہی تو ہم نے کرنا ہے کہ بھائی بولیں. یہی میری منکیرا کی عوام سے اپیل ہے کہ آپ خاموش نہیں رہیں. اچھا سر, آپ کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے, میری ایک گزارش میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, تو شہرداری کو چھوڑ دیں. وہاں آپ کی شہرداری ختم ہو جاتی ہے کہ جہاں ایک بندہ آپ کو لوٹ رہا ہے اور آپ اس کی شہرداری دیکھ رہے ہیں. اپنی آواز اٹھائیں, ہمارے تک لے کے آئیں. آپ نہیں جاتے اسسٹنٹ کمشنر کے پاس, آپ نہیں جاتے مجسٹریٹ کے پاس, آپ کسی اور آفیسر کے پاس نہیں جانے کی سخت رکھتے, آپ ہمارے پاس لے کے آئیں. آپ سٹیزن ویلفیئر کونسل کے پاس لے کے آئیں, ہمارے کسی ممبر کے پاس لے کے جائیں, ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں ممبر ہیں, کسی کے پاس لے کے جائیں. بھائی یہ مجھے چیز, یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ مجھے اس طرح ملی ہے, ہم اس کو جرمانہ بھی کروائیں گے, ہم اس کو بلکہ صرف جرمانہ ہی نہیں کروائیں گے, اس کو جیل بھی بھجوائیں گے. ٹھیک ہے. تاکہ آئندہ وہ وائلیشن کرتے ہوئے 1000 بار سوچے کہ میں نے اپنے شہریوں کو نہیں لوٹنا, جو ہمیں گورنمنٹ نے ریٹ مقرر کیے ہیں ہم نے اس کے مطابق چیزیں فروخت کرنی ہیں. سر جو آپ بات کر رہے ہیں شہریوں کی, کہ ادھر سے بھی کہتے ہیں کہ اپنے شہر کا ہے, ادھر سے بھی کہتے ہیں اپنے شہر, ماشاءاللہ آپ کے تو پورے بکھر میں ماشاءاللہ آپ کو ہر جگہ پہ تعلقات ہیں, تو کہیں آپ کو کال آ جاتی ہے کہ یار اپنی سٹی کے ہیں چھوڑیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ اب آپ کو میں ایک مجھے بات یاد آ گئی ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک شہر کے ایک معروف مولانا صاحب ہیں, تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ آپ باجوہ صاحب ایک مہربانی کیا کریں, اپنے شہر والوں کو چھوڑ دیا کریں, ان کے بارے میں کوئی ایکشن نہ لیا کریں. ٹھیک ہے. تو میں بہت حیران بھی ہوا, میں نے کہا دیکھیں مولانا صاحب آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ میں اس شہر کا باسی ہوں, تو میں یہاں کے باسیوں کو, یہاں کے معاملات کو چھوڑ دوں تو میں کیا نیو یارک کی خبر لگاؤں گا؟ مجھے بتائیں میں کیا مطلب جو بائیڈن کی خبریں لگاؤں گا؟ میں نے منکیرا میں ہوں تو میں منکیرا کی خبریں کراؤں گا نا. میں نے یہاں کے معاملات دیکھنے ہیں, یہاں کی سوسائٹی کو دیکھنا ہے, اپنی کمیونٹی کو دیکھنا ہے, انہی کے ساتھ کام کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ہم ان کو رعایت کرنے بیٹھ جائیں, ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے جی یہاں پہ اپنی شہرداری دیکھیں, اپنے تعلقات دیکھیں, تو پھر ہم کسی کے لیے کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا, چاہے وہ پورا شہر میرے خلاف ہو جائے, جتنے لوگ ہیں صرف خلاف وہ لوگ ہیں جو مافیاز ہیں, ٹھیک ہے, جن کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم انہیں لوٹنے نہیں دیتے, اور پھر وہ لوگ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر 200-400 دکاندار ہمارے خلاف ہو کے باتیں کرتا ہے, تو 25 سے 30 ہزار جو عوام ہے جس کا ہم فائدہ کر رہے ہیں, بھلا کر رہے ہیں, وہ کم از کم اگر بول کے ہماری وہ حمایت نہیں کرتے تو دل میں وہ دعا ضرور دیں گے کہ یار ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے معاملات درست ہو رہے ہیں, ہمارے مسائل کم ہو رہے ہیں, ہمیں ایک چیز اپنے گورنمنٹ کی ریٹ کے مطابق مل رہی ہے. اور بیسیکلی کام یہ گورنمنٹ کا ہی ہے, لیکن ہم نے ان کے ساتھ, کیونکہ جب تک سوسائٹی مل کے کام نہیں کرے گی, گورنمنٹ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی. گورنمنٹ کے آفیسر نہ سارا دن بازاروں میں کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ ہی وہ سارا دن ان کی نگرانی کر سکتے ہیں, نہ ہی ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ صرف پرائس کنٹرول اور باقی معاملات کو دیکھتے رہیں. تو ہمارا یہ ایک تو یہ آپ نے وہ بات اس طرف لے آئے تھے, ہمارا اوور آل جو معاملات میں نے آپ کو بتایا کہ سٹیزن ویلفیئر کونسل کے, یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا کہ ہم نے ریٹوں کے معاملات یا پرائس کنٹرول کے معاملات ان کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے, لیکن اوور آل ہمارے پروجیکٹ ڈفرینٹ ہے. ہم نے صحت پہ بھی کام کرنا ہے, ہم نے ایجوکیشن پہ بھی کام کرنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے, ہمارے پاس ادارے کس طرح سے کام کر رہے ہیں. دیکھیں کہ اگر ہم صرف اپنے اداروں کی کارکردگی بہتر بنا لیتے ہیں, میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ صرف ہم اپنے اسٹیٹ کے اداروں کو یا اپنے پرائیویٹ ادارے بھی ہیں, اگر ان کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کچھ ایفرٹ کر لیتے ہیں, تو اس کی بہتر کاؤنسلنگ کر لیتے ہیں لوگوں کی, اپنے اسٹوڈنٹس کی, کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ پڑھ کے آ رہے ہیں اور ان کے پڑھنے کے بعد انہوں نے جانا کس طرف ہے. تو اگر ہم اس میں کاؤنسلنگ میں ہی تھوڑا اچھا کردار ادا کر لیتے ہیں, اچھی کاؤنسلنگ کر دیتے ہیں, تو میرے خیال میں اس سے بھی رزلٹ بہت زبردست نکلیں گے. اچھا, اس طرح ہیلتھ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ
یہ جو صحت صفائی کے بعد اور بہت سارے معاملات ہیں جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے یہاں پہ کچھ ایسے ادارے بھی بنوانے ہیں انشاءاللہ INGOs کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ہماری کچھ ورکنگ چل رہی ہے, اور جلد ہم یہاں پہ خواتین کے لیے بھی, گھریلو دستکاریوں کے لیے بھی کچھ ایسا اہتمام کر رہے ہیں کہ کمیونٹی سینٹر بنایا جائے جہاں پہ خواتین وہاں پہ سیکھیں بھی صحیح, دوسروں کو سکھائیں بھی صحیح, اور اس کے بعد وہاں پہ پروڈکشن بھی ہو, ڈفرینٹ چیزوں کی پروڈکشن جو ہوم میڈ چیزیں ہیں بہت سارے. دیکھیں آپ سندھ جیسے گوٹھوں میں جا کے وہاں پہ آپ ان کے گاؤں دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان لوگوں کے گاؤں ہمارے اسلام آباد جتنے اتنے صاف ستھرے اور اتنی خوبصورت ہیں کہ آپ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے, یار یہ چھوٹا سا گوٹھ, اتنا چھوٹا سا گاؤں, یہ کیا صرف وہاں کی کمیونٹی نے خود اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے تہیا کیا اور انہوں نے خود سٹینڈ لیا ہے, انہوں نے ڈیپینڈ نہیں کیا گورنمنٹ پہ. تو ہم نے بھی انشاءاللہ جتنی بھی ہم سے فوکس ہو سکتا ہے اسی چیز پہ ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ جو معاملات ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا ہے. اپنے جتنے مسائل ہیں علاقے کے لوگوں کے, نوجوانوں کے, خواتین کے, ہماری عوام کے, ہمارے اپنے مسائل ہیں, صحت صفائی کے حوالے سے ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں, کسی حوالے سے بھی ہیں, تو انشاءاللہ ہم اس میں بھرپور طریقے سے کام کریں گے. اور جتنا بھی ایک سول سوسائٹی کا ایک مہذب معاشرے میں کردار ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم اس ساری سوسائٹی کو اکٹھا کر کے ہم دعوت دیتے ہیں کہ جتنے لوگ, آپ اگر سمجھیں کہ اس میں ممبرشپ کون حاصل کر سکتا ہے. اسی بات سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ کی تنظیم ہے اس میں ہر عام شہری کام کر سکتا ہے؟ جی بالکل, اس میں صرف ہماری ایک دو شرط ہے. ٹھیک ہے, کہ جو بندہ صدق کے دل سے صرف سوشل ورک سمجھ کے کام کرنا چاہے, ٹھیک ہے, اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہے, جو کہے کہ میں صرف اور صرف اپنے شہر کے لیے, انسانیت کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈرنے جھکنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے, دلیر بندہ, وہ دلیر ہو, مطلب اپنے رائٹ کے لیے صرف اتنا پتا ہو کہ یار یہ میرا حق ہے اور اس حق کو میں نے لینا ہے. ٹھیک ہے, اتنی سی ہماری وہ گزارش ہے کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں جو ایک تو ڈرنے جھکنے والے نہ ہوں, اور دوسرے وہ اپنے شہر کے لیے درد دل رکھتے ہوں, اپنی معاملات کے, اپنے شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی کوئی نہ کوئی ان کے پاس ان کی دل میں نرم گوشہ ہو, جو دل سے کام کرنا چاہیں. وہ بھلے ہمارے پاس 20 لوگ ہوں, بھلے 50 ہوں, بھلے 100 ہوں, بس ہمارے لیے وہ بہت ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم 10,000 بندے اکٹھے کریں اور پھر وہ تنظیم کام کرے, ایسا نہیں ہے. ہمارا مقصد کوئی نمبر گیم نہیں ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھرتی کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم نے کوئی اس میں انوالو کرنا ہے. ہم نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا, نہ ہی ہم نے کوئی پالیٹکس کرنی ہے. اصل جب آپ نے اب شروع کی ہے تو جیسے آپ کے کام ہے ماشاءاللہ, آپ کی پوسٹیں پڑھتے ہیں, ڈیلی جرمانے ہو رہے ہیں, جی تو ہر کسی کا خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ایسے کام میں حصہ لوں. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی شہری آپ کے ساتھ کام کر سکتا ہے. مثلا اگر کوئی بھی شہری جو صدقے دل سے اپنے شہر کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اس کے لیے پابندی نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. جو بھی شہری, کیونکہ بیسیکلی یہ سول سوسائٹی کی تنظیم ہے اور سول سوسائٹی کو اکٹھا کرنا ہی ہمارا مقصد ہے. اکٹھا کر کے پھر ہم ان سے پازیٹیو کام کروائیں گے, ان سے ہم انشاءاللہ جو بندہ جس فیلڈ میں ہوگا اس کے مطابق ہم کام کریں گے. اب دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ اتنے چھوٹے سے معاملات کے لیے بھی ہمیں ایک پیشنٹ کو ایک بلڈ کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو ایک بلڈ کی بوتل کے لیے پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹنا پڑتا ہے, 50 واٹس ایپ گروپس میں پوسٹیں لگانی پڑتی ہیں, پھر بندے کو پکڑ کے لایا جاتا ہے کہ یار خدا را ایک بوتل خون دے دو, میرا مریض مر رہا ہے. بالکل سر. تو دیکھیں کہ جہاں پہ انسانیت کا لیول یہ ہو جائے کہ ایک خون کی بوتل کے لیے انسان کو پورے شہر میں دربدر ہونا پڑ جائے, تو پھر دیکھیں کہ اس میں خرابی کہاں ہے. خرابی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے خود اس پہ ورکنگ نہیں کی, ہم نے اپنی کمیونٹی کو اویئر نہیں کیا. یار خون دینے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. بالکل سر. اکثر لوگ خون کے نام سے ڈر کے دوڑ جاتے ہیں, پتہ نہیں یار ہماری جان نکالنی ہے یا خون نکالنا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ان کو انشاءاللہ ہم مل کے ہم اپنا بلڈ بینک بھی یہاں بنائیں گے, اور ہم انشاءاللہ لیب بھی اپنی بنائیں گے. بہت ساری چیز جو بھی ہم سے ویلفیئر کے حوالے سے, اپنی کمیونٹی کے حوالے سے کام ہو سکا انشاءاللہ ہم بھرپور کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا ایک اور یہاں پہ پلان ہے کہ جو شہر میں ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل ہیں. ٹھیک ہے. آئے روز آپ کے سامنے موٹر سائیکل چوری کی ڈفرینٹ وارداتیں ہو رہی ہیں, اور اب تو خصوصاً جو منشیات کا استعمال ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی جو وبا ہے کہ آپ کے لیے چونکا دینے والی جو میرے لیے بھی بات ہے کہ یہاں پہ اس وقت سب سے خطرناک جو نشہ آئس کا نشہ, آئس جو پہلے بڑے شہروں میں نوجوانوں کو تباہ کر چکی ہے, جو کالجز یونیورسٹیز میں تباہ کر رہی تھی, اب آ کے وہ ہمارے منکیرا جیسے چھوٹے شہر میں بھی آ کے لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنے لگ گئی ہے. کس طرح
तहसील मनकेरा तक किस तरह पहुंच गई है वो चीज़? देखें, वो तो बुराई कोई भी है, वो चाहे छोटे से छोटा इलाका हो, बड़े से बड़ा हो, वो पहुंच ही जाती है। जिस तरह बाकी नशे यहाँ पे मौजूद थे, जैसे चर्स, शराब, हीरोइन वगैरह सब चीज़ें वो ऑलरेडी चल तो रही थी, इसकी अब इसी तरह रोकथाम के लिए अब आइस ने भी उनकी जगह मतलब लेना शुरू कर दी है। इसकी रोकथाम के लिए हम देखें, जितने हद तक हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेज हैं, हमारे पास पुलिस है, एजेंसीज हैं, हम उनको सबको रोज़ाना की बुनियाद पे ये कर रहे हैं। उसके लिए हम कैंपेन भी चला रहे हैं, हम उनके साथ ताउन भी कर रहे हैं, निशानदेही भी कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि भाई एक तारिक बाजवा के निशानदेही करने से या आपके नासिर के निशानदेही करने से काम नहीं बनेंगे, जब तक कम्युनिटी एक एक गली, एक एक घर से बंदा बताने वाला नहीं होगा कि भाई यहाँ पे ये जुर्म हो रहा है। बिल्कुल सर, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती जब तक हमारी जो सोसाइटी है वो खुद उसके साथ ताउन ना करे। तो ये मेरी गुजारिश है कि सबसे ज़्यादा जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी बुराइयां हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं, उनके तदारक के लिए, उनकी रोकथाम के लिए जो बंदा भी किरदार अदा करना चाहता है, फ्रंट पे आके वो नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है, ना करे। बिहाइंड द सीन रह के वो सिर्फ इतना तो कर सकता है कि हम इंफॉर्मेशन शेयर कर। बिल्कुल सर, ठीक है। तो वो आपने सुना ही होगा कि बुराई को रोकने के लिए सबसे पहले तो हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रुक सकती तो जुबान से रोको, जुबान से नहीं तो कम से कम दिल में बुरा कहो। तो जो खराबियां हैं, जो लोग माफियाज यहाँ पे हैं, उनको कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में बुरा तो कहें ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हमें मतलब इन्फॉर्म तो कर दें कि यार ये चीज़, ये हमारे गली मोहल्ले में ये गलत हो रही है, हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं, हमारे मसाइल ये बन रहे हैं। तो उनके लिए इतना सिर्फ इन्फॉर्म करने से ही मामला बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आगे अब आपने क्या करना, इस तंजीम से हट के कोई और काम करने का सोच रहे हैं आप? यानी कि आपने सहाफ़त में भी माशाल्लाह बहुत नाम कमाया है, अब इसमें आके आपका माशाल्लाह हर तरफ बाजवा बाजवा हो रही है, तो अब आगे क्या सोचा है आपने कि आगे इसके अलावा भी कोई काम सोच रखा है आपने, कोई ऐसी चीज़ लाएं कि फिर से एक बार बाजवा आगे बाजवा तो जितना आगे जाएं, तो जितना भी आगे चला जाए, आगे तो सिर्फ आखिरत की ही है, उसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है। अब जितनी एज हमारी हो चुकी है, उसके बाद इंसान को सिर्फ अपनी आखिरत की परवाह होती है कि आगे जाके हमने क्या करना है। तो मेरे ख्याल में अगर आप आगे की बात करते हैं तो मैं आपको बहुत आगे की बता देता हूँ कि जहाँ हमने जाना है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं कि उसके लिए हम जितना ज़्यादा हो सकता है इंसानों की फलाह के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए मैक्सिमम हमने जो सोशल वर्क स्टार्ट किया है वो इसीलिए किया है कि कम अज़ कम हम अपनी आगे की तैयारी भी कर सकें। ठीक है। लाइफ में देखें, बहुत सारे मामलात आते हैं, बहुत सारे स्टेप होते हैं, बहुत सारे इंसान के मतलब वो टाइम गुजरते हैं, लेकिन ये है कि एट द एंड आप लोगों ने चले जाना है। तो जब जाना ही है तो फिर कम अज़ कम कोई ना कुछ ऐसा करके जाओ कि कम्युनिटी, कोई मुआशरा आपको याद भी रखे कि आपने सोसाइटी के लिए भी कुछ किया है। तो मेरा भी कहने का मकसद यही है कि यार अभी हम लोगों ने 30-30, 35-35 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, आगे हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, पता नहीं, ये तो ज़िंदगी का तो भरोसा है कि पल का भी नहीं है, लेकिन जितना भी है कम से कम इतना हो कि आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर दें, जितना आपका हिस्सा है। वो बकौल शायर के शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शमा जलाए जाते। तो हम तो अपने हिस्से की शमा जला रहे हैं। कोई चाहे हमें इस बात को समझ पाए ना पाए, कोई अच्छा समझे बुरा समझे, कोई जुर्माने होने पे, FIR होने पे, कोई जिन्हें हमें बुरा लगते हैं, जी सर, जब हमने किसी चीज़ को रोकना है तो उन लोगों को हमने अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगना। वो दिल में भी हमें गालियाँ देंगे, सामने ना दें, भले ना दें, हमें पता है लोग हमें बाद में गालियाँ देते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों के लिए ये काम कर ही नहीं रहे। यानी लोगों से मुराद ये है कि लोगों का रिवार्ड लेने के लिए हम काम नहीं कर रहे, इंसानों की भलाई के लिए जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनसे इस चीज़ का रिवार्ड हमने लेने के लिए काम नहीं कर रहे। रिवार्ड देने वाली ज़ात ऊपर बैठी है, इंशाल्लाह ताला वो हमें इस चीज़ का अच्छा रिवार्ड देगी। हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमें अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल से इंसानियत की खिदमत के लिए, उसकी फलाह के लिए काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसका रिवार्ड हमें जिसने हमें वादा किया है वही ज़ात देगी। बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, आखिर में हमारे इस स्टूडियो से आप देखने वालों को, सुनने वालों को, और बलखसूस तहसील मनकेरा की आवाम को, नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहें? जी बिल्कुल। देखें, तहसील मनकेरा है या जो बंदा जहाँ से भी सुन रहा है, जो भी क्योंकि देखें एक तहसील से मामला तो सिर्फ हमारा इससे, क्योंकि ये मेरा होम टाउन है, हमारा घर है, ये हमारा थल है, ये हम यहाँ पले बड़े हैं, तो इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा तो हमारा फोकस इसी के ऊपर है ना। चाहे हम पूरे पाकिस्तान में रहें, जहाँ मर्जी रहें, हम लाहौर रहें, इस्लामाबाद रहें, जहाँ मर्जी रहें, लेकिन हमारा फोकस फिर भी आके हमारे होम टाउन पर ही होगा। तो सबसे ज़्यादा मेरी यही गुजारिश है नौजवानों से, बाकी भी जितने भी हमारे शहरी हैं, कि बढ़ चढ़ के जितना आप अच्छा किसी की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकते हैं, जितना आप इंसानियत के लिए काम कर सकते हैं, ये ना सोचें कि आप किसी के लिए कोई
کوئی 1 کروڑ روپیہ 2 کروڑ روپیہ کوئی ڈونیشن کریں گے کسی کے لیے, کوئی بہت بڑی بڑی بلڈنگ بنوا دیں گے, کوئی فلاح و بہبود کے بہت بڑے بڑے منصوبے لے آئیں گے, جو آپ کی بساط میں ہے جس حد تک ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں, جتنی آپ سے ہو سکتی ہے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اتنا کام کریں. جتنے ہمارے منکیرا کے بالخصوص ان سے میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے جو تنظیم بنائی ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے بنائی ہے. مجھے ذاتی طور پہ کوئی چیز ایسی, کوئی شاپ کیپر ایسا نہیں ہے کہ مجھے چیز مہنگی دیتا ہو, میرے لیے کوئی مسئلہ ہو, کوئی ایسا میرا ذاتی طور پہ مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے گلی محلے کی صفائی کے لیے بندہ چاہیے ہو اور میرے ایک فون کال پہ پورا عملہ نہ آ جائے. مجھے کسی ادارے سے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں کال کرتا ہوں, میرے لیے ہر چیز سروسز حاضر ہیں, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میں صرف اپنی ذات تک محدود رہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کمیونٹی کا حصہ ہوں, اس زمین پہ اس مٹی کا اس کا قرض میرے اوپر ہے. میں اس کے لیے مقصد ہے کہ ہر بندہ طارق باجوہ ہو. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, ہر بندے کے حقوق برابر ہیں نا. دیکھیں میرے جتنے حقوق ہیں اس شہر میں اتنے ہی ایک سینٹری ورکر کے بھی حقوق ہیں. ایک سٹیزن ہونے کے ناطے بینگ مسلم بھی ہمیں دیکھیں ہم برابر ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبہ حجۃ الوداع میں بھی یہ چیز جب واضح فرما دی ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر, کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, کسی کو کوئی فخر حاصل نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ تو ہمارے مذہب نے ہمیں بتا دیا نا, جو ہمارا مذہب ہے جس کے ہم پیروکار ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا لا بھی یہی کہتا ہے کہ پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ایک شہری کے جو حقوق ہیں وہ چاہے ایک سینٹری ورکر ہے یا اس کا میونسپل کمیٹی کا آفیسر ہے یا اس کا, یا میں ایک میڈیا پرسن ہوں یا آپ ایک مطلب کوئی میڈیا پرسن یا کوئی بھی انسان ہے, وہ سبھی شہری کے طور پہ جن کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے وہ ان کے حقوق سب کے برابر ہیں. ٹھیک ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے برابر ہوں, جس طرح میں جاتا ہوں اور میرا پروٹوکول مجھے ملتا ہے ہر ادارے میں ہر جگہ پہ, اسی طرح ایک عام سینٹری ورکر کو بھی ویسے پروٹوکول ملے, اس کے لیے بھی ویسے رعایت ہو, اس کے لیے بھی ویسے ادارہ ہو, وہ تھانے کچہری جائے اس کو بھی ویسا عزت احترام ملے. تو یہ میرا مین پرپز ہے. تو اس کے لیے جتنے لوگ بھی میرے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں, جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کے آنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ ہم انہیں موسٹ ویلکم کہیں گے. اور ایک چیز میں آپ سے بتانا بھول گیا ہوں کہ ہمارا جو پہلا پروجیکٹ ہے, ایک تو بلڈ بینک کے حوالے سے میں نے کہا ہے کہ جتنے لوگ بھی بلڈ بینک کے حوالے سے ہمارے ساتھ مل کے تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ فوراً ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں, ہماری تنظیم میں شامل ہوں. ہم ایک پراپر بلڈ بینک کا سسٹم سٹارٹ کریں گے. اس میں کسی بھی پیشنٹ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ کم از کم اس کا پیشنٹ جو زندگی موت کی کشمکش میں ہوتا ہے تو اس کو وہاں پہ موقع پہ کسی کے لیے بھاگ دوڑ کے صرف خون کا ارینج نہ کرنا پڑے, اسے موقع پہ ہر چیز اویلیبل ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک سیف سٹی ٹائپ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اپنے شہر میں کم از کم سیکورٹی میئرز کے لیے اپنے جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں وہ انسٹال کروائیں. اپنی کمیونٹی کے تعاون سے ہی ہم سارے کام کر سکتے ہیں. ایک میں نے ایک بک ہے اس میں نے پڑھا تھا دا پاور آف 10 روپیز, وہ ایک لمبی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو ایک صرف 10 روپے کی بھی جو طاقت ہے اس سے جس دن اپنی ہماری عوام اویئر ہو گئی. دیکھیں ہماری اتنی بڑی تعداد ہے, 25-30 ہزار ہماری آبادی ہے, اور اگر ہم اس میں جتنے بھی ہمارے ممبرز ہوتے ہیں وہ چاہے یہ نہ سمجھیں کہ ان کے پاس وہ کوئی 10,000 ہمیں ڈونیشن کریں گے, وہ مل کے 5,000 لگائیں گے, 10,000 لگائیں گے, تبھی ان کی وہ ڈونیشن یا وہ چیز قبول ہوگی. کسی کے پاس 1 روپیہ بھی اگر بالکل سر انسانیت کی فلاح کے لیے لگانے کے لیے ہے تو وہ لگا سکتا ہے. بے شک وہ ہمارے پاس آ کے نہ لگائے, ہمیں صرف یہ ہم سے چاہتے ہیں بے شک اپنے طور پہ جہاں موجود ہے, جس پلیٹ فارم پہ موجود ہے وہ لگائے, وہ کرے. اب آپ کے سامنے سب سے پہلے شجرکاری, کیونکہ دیکھیں پاکستان ابھی آپ جس ٹیمپریچر میں رہ رہے ہیں یہاں پہ اس وقت بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس بار 55 تک ٹیمپریچر پہنچ چکا ہے, اور اللہ نہ کرے کہ جو گلوبل وارمنگ اور یہ چیزیں جو سٹارٹ ہو رہی ہیں آنے والے ٹائم میں ہم 60 کراس کر دیں. تو اس سے بچنے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ خدا را اپنے حصے کا چراغ جلائیں, اپنے حصے کا درخت لگائیں. اپنے طور پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے ملک کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے, اپنی عوام کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے گھر میں نہیں, آپ کے جگہ تو آپ کے باہر گلی محلے میں کہیں بھی آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے کم سے کم ایک درخت لگا کر آپ اس کی پرورش کر دیں. تو میرے لیے یہ بھی سب سے بڑا مجھ پہ بھی احسان ہوگا, ہمارے ملک پہ بھی احسان ہوگا, ہماری عوام پہ بھی احسان ہوگا, اور یہ صدقہ جاریہ بھی تا قیامت جاری رہے گا. بالکل سر, بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو سر. بہت شکریہ.